حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کی یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، الفاظ معلم یعلم تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے مونڈھوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑھا دی گئی، اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ کے پاس لائیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا سورہ انعام میں لفظ فالق الاصباح سے مراد ان میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6983۔ زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ نے جو سعید کے بیٹے ہیں کہا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6984۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6985۔ مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے یمامہ میں ملاقات کی تھی، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عبداللہ بن یحییٰ سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6986۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6987۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت ثابت، حمید، اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6988۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6989۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6990۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف علیہ السلام پڑے رہے اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6993۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6994۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے
اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دے گا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6995۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے اور زہری کے بھتیجے نے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6996۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ یہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مفاتیح القلم دیے گئے ہیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو یا نکال رہے ہو یا لوٹ رہے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6998۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا، میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے، ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ دو آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ وہ دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6999۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اور اس روایت کی مطابقت سلیمان بن کثیر زہری کے بھتیجے اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شعیب اور اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور معمر نے اسے متصلاً نہیں بیان کیا لیکن بعد میں متصلاً بیان کرنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7000۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن آپ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سر جھاڑنے لگیں۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7001۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے۔ اس دریا کی پشت پر وہ اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اسحاق کو شک تھا، حدیث کے الفاظ مثل الملوک علی الاسرہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں
غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ حرام رضی اللہ عنہا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر پر گئیں، اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7002۔ خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی، انہیں علا رضی اللہ عنہا نے، کہ ایک انصاری عورت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس نے خبر دی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ سلسلہ اخوت قائم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی، تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ پھر ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں ایک بیماری ہو گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صائب عثمان رضی اللہ عنہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے متعلق میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کسے عزت بخشے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز موت ان پر آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتمی طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7003۔ شعیب نے خبر دی اور انہیں زہری نے یہی حدیث بیان کی، اور بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مجھے رنج ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ میں سو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جاری چشمہ ہے۔ میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7004۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے شہ سواروں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے۔ پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7005۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی کا اثر میں نے اپنے ناخن میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی یا رسول اللہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7006۔ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کا اثر اپنے اطراف میں نمایاں دیکھا۔ پھر میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7007۔ ابو امامہ بن سہل نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں،
وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کی قمیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7008۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص تو سینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی، اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7009۔ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں ایک حلقے میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بھرے باغ میں نصب کیا ہوا ہے، اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ عروا لگا ہوا تھا اور نیچے منصف تھا۔ منصف سے مراد خادم ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ العروۃ الوثقی پکڑے ہوئے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7010۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تم ہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7011۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو۔ اس نے کھولا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اسے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ فرشتہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ کھولو۔ اس نے کھولا تو اس میں تم تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7012۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں جو اعمال قلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا گیا۔ اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 امور یا اسی جیسے میں جمع کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7013۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ ہے۔ کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیے۔ پھر میں اوپر چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا۔ ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ حلقہ عروۃ الوثقی تھا۔ تم ہمیشہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7014۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے
اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7015۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے، یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد بن سیرین جو کہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے نے کہا، نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خواب 3 طرح کے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ پس اگر کوئی شخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خواب میں طوق کو ناپسند کرتے تھے اور قید دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ قید سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ اور قتادہ، یونس، ہشام اور ابو ہلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض نے یہ ساری روایت حدیث میں شمار کی ہے، لیکن عوف کی روایت زیادہ واضح ہے۔ اور یونس نے کہا کہ قید کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سمجھتا ہوں۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ طوق ہمیشہ گردنوں ہی میں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7017۔ حضرت ام علا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جو انہی میں کی ایک خاتون ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کے قیام کے لیے قرآن اندازی کی تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا نام ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے نکلا۔ پھر وہ بیمار پڑے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ہم نے انہی کے کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے کہا، ابو صاحب، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی بات موت ان تک پہنچ چکی ہے، اور میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ام العلا نے کہا کہ واللہ اس کے بعد میں کسی انسان کی پاکی نہیں بیان کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا تھا، چنانچہ میں نے حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا ثواب ان کے لیے جاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7018۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور 1 یا 2 ڈول پانی کھینچا۔ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پانی کھینچنے میں کسی کو ماہر نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوب پانی نکالا، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے حوض بھر لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7019۔ موسیٰ نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور 1 یا 2 ڈول پانی کھینچا، اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنی مہارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے حوض بھر لیے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7020۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کھینچا، پھر اس ڈول کو ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے لے لیا، اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے، اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر وہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا۔ میں نے کسی ماہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹوں کے حوض بھر دیے۔ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے اپنے تھانوں پر لے جا کر بٹھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7021۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حوض پر ہوں اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں۔ پھر میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر انہوں نے دو ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیے اور حوض سے پانی لبالب ابل رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7022۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7023۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھے اس کے اندر جانے سے تمہاری غیرت نے روک دیا ہے، جسے میں خوب جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7024۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کر چلا آیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7025۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ اچانک ایک صاحب نظر پڑے، گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پھر میں مڑا تو دیکھا دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا، گھنگریالے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا، جیسے اس کی آنکھ پر خشک انگور ہو، نظر پڑا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دجال ہے، دجال۔ اس کی صورت عبد العزیٰ ابن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ عبد العزیٰ بن منی مستلق میں تھا، جو خزاعہ قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر۔ بعد میں نے اس کا ذکر اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، عبداللہ مرد نیک ہے، اگر رات کو تہجد پڑھتا ہوتا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے یہ خواب دیکھا، وہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے تھے، مٹکے جن پر موٹ کی لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7029۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مسجد نبوی میں سوتا تھا، اور جو شخص بھی خواب دیکھتا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ میں نے سوچا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعبیر دیں۔ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھر ان دونوں سے تیسرا فرشتہ بھی آ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے گئے تو وہ کنویں کی طرح تہ بتہ تھی، اور اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچانا بھی۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے چلے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7030۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک مرد ہے، کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا۔ ظاہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ حضور نے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7032۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جو انہوں نے بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7033۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں، تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی۔ پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو اونسا تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7034۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے بریدہ نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے، میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا حجر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یثرب ہے، اور میں نے خواب میں گائے دیکھی ذبح کی ہوئی، اور یہ آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے۔ تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7035۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے پہلی امت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7036۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے، اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے جو مجھے بہت شاق گزرے۔ پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، ایک صنعاء کا اور دوسرا یمامہ کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7037۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا جیسے ایک سیاہ عورت پراگندہ بال مدینے سے نکلی اور مہیہ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ مہیہ جحفہ کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدینے کی وبا جحفہ نامی بستی میں چلی گئی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7038۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خواب کے سلسلے میں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک پراگندہ بال سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینے سے نکل کر مہی آ چلی گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینے کی وبا مہی آ منتقل ہو گئی ہے۔ مہی آ جحفہ کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7039۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک پراگندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینے سے نکلی اور مہی آ میں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینے کی وبا مہی آ یعنی جحفہ میں منتقل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7040۔ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے، مجھ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر احد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر دوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی شکل میں ہو گئی۔ اس کی تعبیر فتح اور مسلمانوں کے اتفاق و اجتماع کی صورت میں سامنے آئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7041۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے 2 جو کے دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا، اس لیے مار کھاتا رہے گا۔ اور جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور سفیان نے کہا کہ ہم سے ایوب نے یہ حدیث موصولاً بیان کی، اور قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو اپنے خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے۔ اور شعبہ نے کہا، ان سے ابو ہاشم رومانی نے، انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کا قول موقوفاً، جو شخص مورت بنائے، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، جو شخص کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7042۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7043۔ عبدالربہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا۔ آخر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو، اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے، اور 3 مرتبہ تھو تھو کر دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے، پس وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7044۔ یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد لیسی نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7045۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا
کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، اور ایک ہی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی آ کر اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے، پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے، پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا، سایہ سے مراد دین اسلام، اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی، اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، بعض کم، اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں۔ آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صحابہ آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے۔ پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کیا میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حصے کی صحیح تعبیر دی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7046۔ ابو ہشام مؤمل بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہم سے عوف نے، ان سے ابو رجا نے، ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بیان کیا کہ پھر جو چاہتا اپنا خواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا، پھر ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا، اور اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا، اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا، اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا، اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا، اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا۔ عوف نے بیان کیا کہ بعض دفعہ ابو رجا راوی حدیث نے فیشق کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی، پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، اس طرح برابر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو، آگے چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ چنانچہ ہم آگے چلے، پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں شور و آواز تھی۔ کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی
اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور یہ تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا، اور کنارے کا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، وہ پھر تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا، اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا ایک شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں اور تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا اور وہ سود کھانے والا ہے۔ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047۔